آج بات کریں گے حضور کے والدہ کے انتقال کی کہ کہاں ہوا اور آپ کی عمر مبارک کتنی تھی جب وصال ہوا۔ پھر جانیں گے کہ آپ کی والدہ آخری وقت میں آپ کو کہاں لے کے جا رہی تھیں، اور جانیں گے کہ آپ کی والدہ کے علاوہ بھی کوئی آپ کے ساتھ تھا۔ پھر جانیں گے کہ آپ کے والدین کے وصال کے بعد آپ کی پرورش کس نے کی، اور جن کے ہاں آپ کی پرورش ہوئی وہ آپ سے کتنا پیار کرتے تھے۔ پھر آپ نے یمن کے سفر کتنی عمر میں کیا تھا۔ پھر جب حضور یمن جا رہے تھے تو ایک اونٹ نے اپنا سینہ زمین پر کیوں رگڑا تھا۔ پھر آپ پہلے تجارتی سفر کہاں کیا۔ پھر آپ کے حلف فضول میں بھی شرکت ہوئی تھی تو آپ نے اس شرکت پر کیا کہا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے حضور کی والدہ کے وصال پر حضور کا افسوس۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 6 سال کی ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ شریف میں آپ کے والد کے ننیال سے ملانے گئیں۔ اس سفر میں بی بی ام ایمن بھی ساتھ تھیں۔ بی بی ام ایمن آپ کے والد کی کنیز تھیں۔ واپسی پر ابا کے مقام پر آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہیں تدفین ہوئی۔ باپ کا سایہ پہلے اٹھ چکا تھا اور اب ماں کی آغوش شفقت محبت بھی چھوٹ گئی۔ حضرت ام ایمن نے آپ کے آنسو پہنچے، آپ کو تسلی دی اور واپس مکہ شریف لے کر آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کے سپرد کر دیا۔ ابوا ایک وادی ہے جو مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان میں سمندری کی طرف واقع ہے۔ اس کا فاصلہ مکہ شریف سے تقریباً 261 جبکہ مدینہ شریف سے 222 کلومیٹر ہے۔ وادی ابوا میں ایک غزوہ بھی درپیش آیا تھا جس میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی تھی۔ آج کل وادی ابوا قریبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں والدین کے وصال کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا جان کے یہاں ہوئی۔ ان کا نام عبدالمطلب رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ مکہ کے سردار تھے، آپ سے بڑی محبت کرتے، ہر وقت انہیں اپنے ساتھ رکھتے، جب کہیں بیٹھتے تو اپنے ساتھ بٹھاتے، کھانا اپنے ساتھ کھلاتے، رات کو اپنے پہلو میں سلاتے۔ صحن کعبہ میں ان کے بیٹھنے کے لیے ایک تخت رکھا جاتا، کسی بڑے سے بڑے آدمی کی مجال نہ تھی اس پر قدم رکھتا، لیکن جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو بلا جھجک اپنے دادا جان کی جگہ پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھ جاتے۔ جب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو ان کا بھی وصال ہو گیا۔ پھر آپ کی پرورش آپ کے چچا عبدالطالب کے یہاں ہوئی۔ آپ کے مبارک بچپن کے متعلق ابو طالب کا کہنا ہے، میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو، یا کبھی بیہودہ بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، اچھی عادتوں والے، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی کچھ برکتیں۔ آپ 8 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے گھر ان کی کفالت میں آئے تو یہاں بھی خیر و برکت کی بارشیں ہونے لگیں۔ یہ اپنے بچوں سے زیادہ آپ سے پیار کرتے، اپنی نگاہوں سے دور نہ ہونے دیتے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب بھی میرے بچے کھانا کھاتے تو پیٹ نہ بھرتا، لیکن جب سے حضور ان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تو سب بچوں کا پیٹ بھر جاتا تھا۔ اس لیے جب بھی میں اپنے بچوں کو کھانا دینا چاہتا تو کہتا، رک جاؤ، میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے دو، پھر کھانا شروع کرنا۔ اس طرح جب بھی بچوں کو دودھ پلانا ہوتا تو آپ کو پہلے پلایا جاتا، پھر بچوں کو دیا جاتا۔ اگر اس کے بیٹوں میں سے پہلے کوئی پی لیتا تو وہ سارا برتن اکیلا ہی ختم کر دیتا۔ ابو طالب یہ دیکھ کر کہتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری برکتوں کا کیا کہنا۔ پھر اس کے بعد یمن کا سفر۔
جب آپ کی عمر مبارک 10 سال کی تھی تو آپ اپنے چچا زبیر کے ہمراہ یمن کی طرف سفر کے لیے نکلے۔ یہاں راستے میں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ کسی وادی میں ایک اونٹ لوگوں کو گزرنے سے روک رہا تھا۔ جب اس اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بیٹھ گیا اور اپنے سینہ زمین پر رگڑنے لگا، تو آپ اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہوئے اور جب وادی کی دوسری طرف پہنچے گئے تو اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ جب سفر سے لوٹے تو دیکھا کہ وادی پانی سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، تم میرے پیچھے آ جاؤ۔ آپ اس وادی میں تشریف لے گئے اور سب قریش آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اللہ پاک نے پانی خشک فرما دیا۔ جب لوگ مکہ واپس آئے تو سب کو یہ واقعہ سنایا، جسے سن کر انہوں نے کہا، اس بچے کی کیا شان نرالی ہے۔ پھر آپ نے شام کا پہلا تجارتی سفر کیا۔ آپ کی عمر مبارک جب 12 برس ہوئی تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف پہلا تجارتی سفر فرمایا۔ جب قافلے شہر بصرہ پہنچے تو وہاں کے ایک راہب بحیرہ، جس کا اصل نام برجس تھا، اس سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس نے آپ کو علامت نبوت سے پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر یہ اعلان کرنے لگا، یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ کے کریم انہیں رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجیں گے۔ پھر اس نے آپ اور اہل قافلے کے لیے کھانے کی دعوت کا اہتمام کیا۔ اس دعوت میں اس نے مزید کچھ علامت نبوت دیکھی۔ اس نے ابو طالب سے کہا، انہیں شام مت لے جاؤ، اگر اہل شام نے انہیں علامت نبوت سے پہچان لیا تو انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ اس مقام سے واپس تشریف لے آئیں۔ اس راہب نے آپ کو سفر کے لیے کچھ سامان بھی دیا۔ مزید تجارتی سفر۔ اللہ کے کریم تجارت کی غرض سے کئی سفروں پر تشریف لے گئے۔ 10 برس کی عمر میں اپنے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ یمن کا بھی تجارتی سفر فرمایا۔ آپ نے جو تجارتی سفر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے کیا، ان میں سے 2 سفر یمن کی جانب بھی تھے۔ چنانچہ روایت میں ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو جورش یمن میں ایک مقام کی طرف دوبارہ تجارت کے لیے بھیجا، اور ان میں سے ہر سفر ایک اونٹنی کے اوز تھا۔ پھر حضور کی حلف الفضول میں شرکت ہوئی۔ اس کا مطلب ہے عرب میں اسلام کے آغاز تک لڑائیوں کا جو متواتر سلسلہ چلا آتا تھا، اس نے سینکڑوں گھرانے برباد کر دیے تھے اور قتل و سفاح کی موروثی اخلاق بن گیا تھا۔ یہ دیکھ کر بعض طبیعتوں میں اصلاحی کی تحریک پیدا ہوئی۔ جنگ فجار سے واپسی پر زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی، چنانچہ خاندان ہاشم زہرا اور تیم عبداللہ بن جدمان کے گھر میں جمع ہوئے اور معاہدہ ہوا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور کوئی ظالم مکہ میں نہ رہنا پائے گا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شریک تھے۔ اس معاہدے کو حلف الفضول اس لیے کہا جاتا ہے کہ اول اس معاہدے کا خیال جن لوگوں کو آیا، ان کے نام میں لفظ فضیلت کا مادہ داخل تھا۔ پھر بات کرتے ہیں شہر زبیدہ کا۔ ایک شخص اپنا مال بیچنے مکہ شہر میں آیا۔ عاص بن وائل نام کے ایک شخص نے اس سے مال خریدا مگر قیمت نہ دی۔ اس تاجر نے کچھ قبیلوں سے فریاد کی مگر کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ پھر یہ شخص جبل ابی قبیس پر چڑھ گیا اور سب سے فریاد کی۔ ابو قبیس ایک پہاڑ ہے جو مسجد حرام کے باہر صفا مروہ کے قریب واقع ہے۔ حکم الہی سے دنیا میں سب سے پہلا یہی پہاڑ پیدا ہوا۔ اس پہاڑ کو الامین بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس پر قریش کے کچھ صلح پسند لوگوں نے ایک اصلاحی تحریک چلائی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر پر جمع ہوئے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ رائے پیش کی کہ ہمیں باہمی معاہدہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ قریش کے سرداروں نے
ایک معاہدہ کیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ ہم بے ایمانی کا خاتمہ، مسافروں کی حفاظت، غریبوں کی امداد، مظلوموں کی حمایت اور ظلم کا خاتمہ کریں گے۔ اس معاہدے میں آپ بھی شریک ہوئے۔ اعلان نبوت کے بعد بھی آپ اس معاہدے میں شرکت پر مسرت کا اظہار کرتے اور فرماتے، اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس معاہدے کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ آج بھی اگر کوئی مظلوم اس معاہدے کے تحت مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت پہلے مکہ میں ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کا سبب بننے والوں میں سب کا نام فضل تھا۔ اس وجہ سے اس معاہدے کا نام حلف الفضول، یعنی ان چند آدمیوں کا معاہدہ جن کے نام فضل تھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی ایسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔